اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا نام شاہد محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود ہارٹ۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے اور اس سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو کیسے صحیح الفاظ اور قرآن کے قواعد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور حرف کی ادائیگی کس طرح صحیح ہوتی ہے اور کس طرح ہم حرف کی ادائیگی کو صحیح بنا سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سبق میں ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ مخارج کیا ہوتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ویسے تو مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، لیکن اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ آج ہم کچھ مخارج پڑھیں گے جن میں سے پہلے حروف حلقیہ ہیں، یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی، ان کو حروف حلقی یا حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو حروف حلقی یا حلقیہ کہا جاتا ہے۔ پھر حلق کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ حلق کا نیچے والا حصہ جو آخری والا حصہ ہے، دوسرا حلق کا درمیان والا حصہ جو آخری اور اوپر والے حصے کے بیچ ہے، درمیان والا حصہ، پھر تیسرا حلق کا اوپر والا حصہ جو زبان کی طرف، جو زبان کے زیادہ قریب ہے۔ تو حمزہ، ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ہم حلق کے درمیان یا حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کا مخرج جو ہے، گویا ان کی جو نکلنے کی جگہ ہے یہ غلط ہو جائے گی، تو الفاظ بھی غلط ہو جائیں گے، پھر حرف بھی غلط ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مخرج غلط ہوتا ہے، مخرج کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف نکلتا ہے، حرف نکلتا ہے، اگر اس جگہ سے نہ نکلے، کسی اور جگہ سے حرف ادا ہو تو اس کا مخرج جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے اصل مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسے حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اگر یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اگر ان کو حلق کے درمیان والے حصے یا اوپر والے حصے کی طرف تھوڑا سا مائل کریں گے تو حمزہ عین میں تھوڑا سا چلا جائے گا اور ہا جو ہے وہ ہا کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم ان کو کوشش کریں گے اپنے اصلی مخارج کے ساتھ ادا کریں۔ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، عین، ہا، عین، ہا۔ جیسے عام یا سادہ لوگ پڑھتے ہیں عین، اس کو عین نہیں پڑھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ عین، عین، ہا، ہا نہیں پڑھنا، جیسے عام روٹین میں الحمد پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ ہا آ جاتا ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے، جو اس کا مطلب ہے، معنی ہے، وہ سارا غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہا کو ہا ہی پڑھیں گے۔ عین، ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غین، خا، غین، خا، غین اور خے نہیں پڑھنا، عام یا سادہ لوگ جیسے پڑھتے ہیں غین، خے، غین، خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف حلقیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حروف لہویہ جن میں قاف اور کاف آ جاتے ہیں۔ قاف نقطوں والا، یہ موٹا ہوتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہونا ہے۔ اگر ہم قاف کو زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کریں گے تو یہ قاف ہی ادا ہوگا۔ اگر زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا کریں گے تو یہ قاف کے بجائے کاف ادا ہوگا، جو کاف کا مخرج ہے۔ قاف کا مخرج پر نقطوں والا، زبان کی جڑ اور تالوں کا نرم حصہ، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ۔ تو اگر ان کے مخارج تھوڑے سے بھی بگڑیں گے تو جو لفظ ہیں، جو حرف ہیں، وہ بھی غلط ہو جائیں گے۔
تو کوشش کریں گے ہم ان کو اصلی مخرج میں ادا کریں. قاف قاف یہ حرف جو ہے زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوگا. کاف کاف یہ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوگا. اس کے بعد جیم شین یا حروف شجریہ کی زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا ان کو حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو مخرج ہے ان تینوں کا مخرج زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہونا ہے. زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوں گے جیم شین یا. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ مزید اگلی کلاس میں اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.